बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के जाती उम्रा अराज़ी केस जो कि उन्होंने सिविल अदालत में दायर किया था पंजाब हुकूमत के ख़िलाफ़। और आप जानते हैं कि इस वक्त जो जाती उम्रा का महल है, जो रायविंड महल है शरीफ ख़ानदान का, वो पंजाब हुकूमत की मलकियत है। और उस ज़िम्मन में यूसुफ अब्बास जो कि अब्बास का बेटा है और नवाज़ शरीफ का भतीजा है, उसने दरख्वास्त दायर की थी और उसने ये दरख्वास्त में इल्ज़ाम लगाया था पंजाब हुकूमत पर कि मेरी दादी फ़ौत हुई है और दादी के फ़ौत होने के बाद जब मैं विरासत करवाने के लिए अथॉरिटीज़ के पास गया तो उन्होंने इनकार कर दिया ये कहकर कि आपकी दादी के नाम पर जो अलाटमेंट थी वो कैंसिल हो चुकी है, पंजाब हुकूमत ने अपने नाम पर दोबारा उसको ट्रांसफ़र करवा लिया है, इस वजह से आपको रिलीफ नहीं मिल सकता। इस केस में मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ की बहन के ख़िलाफ़ आर्डर जारी हुए थे अदालत की तरफ से और उस पर अहम समाअत हुई है और तहरीरी फ़ैसला जारी हुआ है। उसकी तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे नूर मुकदम कत्ल केस में जो फ़र्द जुर्म आयद करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त थी ज़ाकिर जाफ़र की, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खारिज हुई, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो स्कैंडल केस में अज़ीज़ रहमान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ, ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन की दरख्वास्त ज़मानत पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तसर फ़ैसला जारी किया है। ये 11 सफ़हात पर मुश्तमिल फ़ैसला है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब इसके ऑथर हैं, उन्होंने ये तहरीर किया है और उसमें जो रीज़न्स दी हैं, जो इस्मत आदम जी की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर हुई है, उसमें जो रीज़न्स दी गई हैं उसके बारे में अदालत ने मुख्तसर बयान किया है और कहा है कि ज़मानत के जो अगर गलत इस्तेमाल करेगी, जो आगे कैंसिलेशन ऑफ बेल की ग्राउंड्स भी दे दी हैं अदालत ने अपने फ़ैसला में। और अदालत ने कहा है कि 497 सेक्शन जो 497 सब सेक्शन 1 है CRPC का, उसके तहत ज़मानत दी जाती है। मज़कूरा कानून के तहत 16 साल से कम उम्र मुलज़िम, ख़ातून या बीमार को ज़मानत दी जा सकती है और जो हमारा कानून है उसने उनको रिलीफ़ दिया हुआ है, इस बुनियाद पर इसको ज़मानत दी जाती है। लेकिन अगर ज़मानत के फ़ैसले को गलत इस्तेमाल करती है, ट्रायल में ताख़ीर का सबब बनती है या गवाहान पर असरअंदाज होने की सूरत में जो गवाहान पर असरअंदाज होती है, तो इस सूरत में ज़मानत वापस ली जा सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, ये सिर्फ इस केस में नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ज़मानत का एक क्राइटेरिया बता दिया है और इस क्राइटेरिया की बुनियाद पर जो राना सनाउल्लाह की कैंसिलेशन ऑफ बेल है उसमें भी जो ANF है उसको रिलीफ मिल सकता है कि क्योंकि राना सनाउल्लाह ताख़ीर का, ट्रायल में ताख़ीर का सबब बन रहे हैं। पहले हमारे यहाँ जो लॉ है या जो कैंसिलेशन ऑफ बेल है उसमें ये बात इतनी वाज़ेह नहीं थी कि जो ट्रायल में ताख़ीर का सबब बने उसकी भी ज़मानत इस ग्राउंड पर खारिज हो सकती है। तो आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये एक नई ग्राउंड दे दी है कैंसिलेशन ऑफ बेल में, और मेरे जैसे जो कानून के तालिब इल्म हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। और ये जो नैब ने कैंसिलेशन ऑफ बेल मूव की हुई हैं या जैसे राना सनाउल्लाह की मैंने बात की, तो उन केसेस में भी ये एप्लीकेबल होगा कि जो ट्रायल में ताख़ीर का बायस बनेगा उसकी ज़मानत भी खारिज हो सकती है इस ग्राउंड पर कि वो बाहर है और वो ट्रायल में ताख़ीर का सबब बन रहा है, जेल में नहीं है, इस वजह से उसकी ज़मानत खारिज की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 2 माह में ट्रायल कंप्लीट करने का फ़ैसला था उसको हम बरकरार रखते हैं, वो बरकरार रहेगा। जो सबसे बड़ी परेशानी थी और ज़ाकिर जाफ़र एंड कंपनी और जो ख्वाजा हारिस साहब हैं उनका ये मानना था कि अगर ज़ाकिर जाफ़र की ज़मानत नहीं भी होती तो कम अज़ कम जो ट्रायल है उसको पेंडिंग रहना चाहिए, और वो पेंडिंग रहेगा तो हम कल हालात बेहतर हो जाएंगे। हालात बेहतर होने के बाद शायद हम मुद्दई मुकदमा को मैनेज कर लें, हम को दियत की तरफ चले जाएँ या हम कोई मामलात को मैनेज करने की पोजीशन में हों या हम बैरून मुल्क भाग जाएँ, ये सारी सूरत हाल पैदा हो सकती है। लेकिन अदालत ने उनका रास्ता बंद कर दिया और अदालत ने कहा कि 2 माह के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला बरकरार रहेगा। साथ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उसने ये भी कहा कि अगर ट्रायल में ताख़ीर का बायस बनेगी ये इस्मत आदम जी
تو پھر بھی اس کی درخواست ضمانت خارج ہو سکتی ہے اور مدعی کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس معاملے میں جو لے سکتا ہے، درخواست دے سکتا ہے کینسلیشن آف بیل کی۔ دوسری طرف جو نور مقدم قتل کیس میں ذاکر جعفر نے پہلے جب 14 اکتوبر کو ان کے خلاف فرد جرم عائد ہوا تھا تو فرد جرم کی کارروائی کو انہوں نے چیلنج کیا تھا۔ پلی یہ لی گئی تھی کہ جو فرد جرم کی کارروائی ہوئی ہے وہ غیر قانونی ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرد جرم صرف پروسیکیوشن کی خواہش پر نہیں ہو سکتا، پولیس کی خواہش پر نہیں ہو سکتا۔ پولیس اگر یہ چاہتی ہے کہ فرد جرم یہ اوفینس ہوں اور ان اوفینسز کی بنیاد پر فرد جرم عائد ہو تو ان کی خواہش نہیں ہم پوری کرنے کے لیے بیٹھے تو فرد جرم عائد ہوگا قانون کے مطابق۔ یہاں انہوں نے کہا کہ نور مقدم قتل کیس میں جو پولیس چاہتی تھی، جو پروسیکیوشن چاہتی تھی، اس کے مطابق فرد جرم عائد کیا گیا ہے، اس وجہ سے اس کو خارج کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست دائر کی گئی تھی۔ جسٹس عامر فاروق صاحب کے پاس یہ درخواست سماعت ہوئی اور آج جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں جو رضوان عباسی صاحب ہیں، جو کہ وکیل ہیں ذاکر جعفر کے اور مختلف ملزمان کے اس کیس میں، نور مقدم قتل کیس میں، انہوں نے آج ایک اہم جو عدالت میں جب آرگومنٹس کیے اور عدالت میں جب ان کے پاس کوئی بات کرنے کو تھی نہیں اور عدالت میں جب کوئی معاملہ تھا نہیں اور وہ ناکام ہو گئے تو پھر انہوں نے اپنی درخواست واپس لے لی اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے واپسی کی بنیاد پر ان کی درخواست کو خارج کر دیا۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے، جو یہ معاملہ ہے اس معاملے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی درخواست واپس لینی ہے لے لیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرٹ کے اوپر ہم ڈیسائیڈ کریں تو پھر میرٹ کے اوپر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہمیں ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا اور پھر آپ کو کوئی ریلیف نہیں مل سکتا۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے جو کیس ہے مفتی عزیز الرحمان کا۔ عزیز الرحمان کیس میں یہ ویڈیو سکینڈل ہے، مدرسہ زیادتی کیس ہے اور اس میں جو صابر شاہ تھا، جو مدعی تھا، اس مدعی کی جو درخواست تھی اور مدعی نے تو درخواست دی تھی مقدمے کے اندراج کی، مقدمہ درج ہوا، مقدمہ درج ہونے کے بعد پھر ان کے خلاف جو کیس ہے وہ آگے چلا، عزیز الرحمان اور اس کے بیٹے گرفتار ہو گئے اور گرفتاری کے بعد انہوں نے درخواست ضمانت دائر کی۔ اس درخواست ضمانت میں آج کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ میڈیکل رپورٹ طلب کی تھی اور میڈیکل رپورٹ جب آج عدالت میں پیش ہو گئیں اور ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ان کو ملاحظہ کر لیا تو ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے کہا کہ اب جو صابر شاہ ہے، جو مدعی ہے عزیز الرحمان کیس میں، اب صابر شاہ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ عدالت میں آئے اور وہ آ کے اپنے آرگومنٹس کرے، ان کا وکیل آرگومنٹس کرے۔ اور عدالت نے، حالانکہ عزیز الرحمان کے وکلا کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہر حال میں ہمیں ریلیف دیا جائے اور ہمیں آپ ضمانت دیں، لیکن عدالت نے اگلے ہفتے تک جو کیس کی سماعت ہے اس کو ملتوی کر دی اور عدالت نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، وہ بحث کریں گے تو اس بحث کو ہم قانون کے مطابق دیکھیں گے اور یہ معاملہ پھر آگے چلے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ہمارا جو آج کا اہم کیس ہے اور وہ ہے جاتی عمرہ راضی کیس، یوسف عباس بنام پنجاب حکومت وغیرہ، یہ کیس کا ٹائٹل ہے۔ یوسف عباس نے کیا کیا، خود مدعی بن گیا اور اس میں جو مدعا علیہان ہیں اس میں جہاں پہ علاقے کا پٹواری ہے، تحصیل رائے ونڈ کا جو تحصیلدار ہے، وہیں پہ جو ڈپٹی کمشنر ہیں، وہیں پہ جو کمشنر ہیں لاہور کے، ریونیو اتھارٹیز ہیں، پنجاب حکومت ہے، ان سب کو بھی پارٹی بنایا۔ وہیں پہ نواز شریف کو بھی پارٹی بنایا، شہباز شریف کو بھی پارٹی بنایا، مریم نواز کو بھی پارٹی بنایا، نواز شریف کی بہن ہے کوثر یوسف اس کو بھی پارٹی بنایا اور ان سارے جو ہیں ان کو پارٹی بنانے کے بعد جو معاملہ تھا اس کو جو پارٹی بنا کر اس کے اوپر سماعت شروع ہو گئی۔ سٹے مل گیا ان کو، سٹے اس حد تک ملا کہ جو ان کے جو انتقال ہے جو خارج کیا گیا ہے، انتقال خارج ہونے کے بعد ابھی ان کے خلاف ان کو وہاں سے نکالنا نہیں ہے، کیونکہ پنجاب حکومت کی ملکیت بن گیا تو پنجاب حکومت تو جا کے ان کو اٹھا کے وہاں سے پھینک دے گی۔ جیسے باقی لوگوں کے خلاف قبضہ مافیا کے خلاف کارروائیاں ہوئیں تو ویسے ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی، تو اس کارروائی سے روک دیا۔ لیکن اس وقت تک شریف خاندان کی ملکیت نہیں رہا جو رائے ونڈ کا جاتی عمرہ کا محل ہے۔ عدالت نے لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر 2 آرڈرز کیے تھے۔ ایک تو یہ آرڈر کیا تھا کہ مریم نواز عدالت میں پیش نہیں ہو رہی، مریم نواز کی جو رہائش گاہ ہے جاتی عمرہ، وہاں پر چسپاں کر دیا جائے نوٹس، اور نوٹس چسپاں کر کے اس کی باقاعدہ تصاویر لی جائیں اور جگہ جگہ ان کے گھر کے باہر نوٹس چسپاں کیے جائیں اور اس کی تصاویر عدالت میں پیش کی جائیں۔ وہ عدالت میں پیش ہوئی،
کچھ مدعا علیہان کی حد تک اخبار اشتہار کا آرڈر کیا ہوا تھا، ان کی حد تک عدالت میں اخبار اشتہار جمع ہوا۔ جو کوثر یوسف ہے اس کے بارے میں جو سول جج ہیں عمران اسحاق صاحب، ان کی عدالت میں جو جج ہیں عمران اسحاق صاحب سول جج ہیں لاہور کے، ان کی عدالت میں سماعت ہوئی۔ عمران اسحاق نے یوسف عباس کے دعوے پر جو تحریری حکم جاری کیا، سماعت کی اور پھر تحریری حکم جاری کیا، اور حکم میں لکھا کہ تعمیل کنندہ نوٹس وصول کرانے کی تصاویر بھی بنائے۔ عدالت نوٹس کی تعمیل کے بعد جو نوٹسز کے پیچھے نقشہ موقع بھی بنائے، جب جو کوثر یوسف ہے ان کو نوٹس دینے جائے تو نہ صرف تصاویر بنائے بلکہ جو نوٹس کی بیک سائیڈ ہے اس پر نقشہ بھی بنائے کہ فلاں جگہ پر کھڑے ہو کے نوٹس دیا تھا تاکہ کوئی ایمبیگوٹی نہ رہے۔ یہ بیسیکلی نواز شریف اور شہباز شریف کی حد تک ان کا جو رائٹ آف ڈیفنس تھا وہ ختم کر دیا، ان کو مدعا علیہ کی جو ان کی لسٹ تھی اس میں سے نکال دیا گیا کیونکہ یہ پیش نہیں ہو رہے تھے۔ مریم نواز کی حد تک چسپاندگی کی رپورٹ آ گئی، جبکہ کوثر یوسف کی حد تک جو نقشہ بھی بن کے آ گیا اور جو اس کو نوٹس دینا تھا وہ بھی۔ اب یہ نوٹس وصول نہیں کر رہے، چسپاندگی کے باوجود مریم نواز پیش نہیں ہو رہی، اور اس کے باوجود جو دوسری طرف ہے کوثر یوسف وہ بھی پیش نہیں ہو رہی۔ وہ کیوں پیش ہوں گے؟ انہوں نے تو ان کو پارٹی بنایا تھا صرف اور صرف دعوے کو لنگر آن کرنے کے لیے، کیونکہ جو حکومت ہے ان کی طرف سے جواب جمع ہو گیا ہے۔ حکومت نے بتا دیا ہے کہ یہ کیسے فراڈولنٹلی انہوں نے سارا کچھ کیا ہے، آن دی بیسس آف فراڈ۔ پر جو سرکاری زمین ہے اس کی ملکیت کبھی ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتی، کوئی قانون ہی نہیں ایگزسٹ کرتا، ہمیشہ لیز پر دی جاتی ہے۔ انہوں نے ملکیت ٹرانسفر کی، پہلے ایک خاتون تھی وہ ریونیو کی ملازمہ تھی، اس کے نام پر اس کی ملکیت ٹرانسفر کر کے آگے فردر ان سے پھر اپنی ماں اور اپنی فیملی میں انہوں نے ٹرانسفر کروائی۔ تو کیونکہ پہلی جو ٹرانسفر تھی وہ غلط تھی اور وہ خارج کی ہے، تو پھر سبسیکوئنٹلی جو ٹرانسفر ہوئے وہ سارے کے سارے اڑ گئے۔ تو یہ چاہتے تھے کہ ہمارا سٹے لمبا چلتا رہے گا، عدالت نے ان کو موقع نہیں دیا۔ عدالت بڑی تیزی کے ساتھ جو نوٹس کا پروسیس ہے جو کئی سالوں چلتا ہے، عدالت نے اب فائنل جو نوٹس کا پروسیس ہے اخبار اشتہار کا، مریم نواز ہو گئی، کوثر یوسف ہو گیا یا جو باقی مدعا علیہان ہیں، 4 نومبر کی تاریخ مقرر کی ہے۔ 4 نومبر کو رپورٹیں آ جائیں گی اور اس کے بعد پھر عدالت وہ پیش ہوں گے، ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے ان کی حد تک ایکس پارٹی کر کے عدالت حکومت کو سنے گی، اس کے بعد یوسف عباس کو سنے گی اور پھر سٹے اپلیکیشن پر عدالت فائنلی ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو یہ جو کیس ہے یہ بڑے دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا ہے، شریف خاندان کی مشکلات میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اگر ان سے یہ جو 187 کنال ہے جو ان کا مرکزی گھر ہے یہ ان کے ہاتھ سے جو جا چکا ہے، ٹرانسفر ختم ہو گیا ہے، ٹرانسفر دوبارہ حکومت کی ملکیت میں آ گئی ہے وہ زمین، تو ان کے پاس کچھ نہیں بچنا۔ اب دیکھتے ہیں نومبر کے پہلے ہفتے میں جو ڈیٹ آف ہیئرنگ ہے اس پر کیا ہوتا ہے اور ان کے خلاف ایکس پارٹی کی جو کارروائی ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔